جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیو، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو رمضان کا مہینہ آئے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں مہینوں کے لیے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ان تینوں مہینوں کے لیے کہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ ہر مومن کو دعا مانگنی چاہیے تاکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادا ہو۔ محترم اسلامی بھائیو، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شعبان کے بارے میں فرمان مکرم کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، رمضان و شہر امتی۔ لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، شین سے مراد بزرگی یعنی شرافت، اور عین سے مراد علو یعنی بلندی، اور با سے مراد بھلائی، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس مہینے یعنی شعبان میں عطا فرمائے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مکرم، نبی محترم، نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتا تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزوروں، مسکینوں لوگوں کو ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی اسے حد قائم کرتے، بقیہ کو آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ اور ان میں سے کئی تو ایسے صحابہ کرام تھے جو کہ پورا مہینہ روزے بھی رکھتے اور مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف بھی کر لیا کرتے۔ سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر شوق اور ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب العزت عز و جل کی
زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج کل کے مسلمان مبارک ایام یعنی خصوصاً ماہ رمضان شریف میں دنیا کی ذلیل اور غلیظ دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتی ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن بد نصیب لوگ رمضان المبارک میں اپنی اشیاء کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، ہمارے دلوں کے چین حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں، ہم سب مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم کا تھا، اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر ان روزوں کو رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں اللہ عز و جل کی عبادت میں یا روزوں میں مصروف ہوں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورا شعبان ہی روزے رکھ کر گزارا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس مہینے کی شان و عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت کلام پاک، درود و سلام کی کثرت اور دیگر جو عبادات ہیں وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے نامۂ اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے نمازیں اس مہینے کے اندر روزے اور نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، تاکہ میرا نامۂ عمل اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے، اس وقت میں یا روزے سے ہوں یا عبادت سے ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔